جن میں سے سب سے پہلا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی عرصے میں مدرسہ دارالتوحید و سنہ میں شعبہ حفظ کے ساتھ اسکول کا قیام کیا جائے کہ ہمارے بچے الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیز. برادر مکرم انتہائی اہمیت کی حامل گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان مدرسہ دارالتوحید و سنہ کے ناظم تعلیمات بڑے بھائی مولانا ذل الرحمن فاروقی تشریف لائے. میں شعبہ تحفیظ القرآن کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے بڑے بھائی مدرسہ کے اندر نائب خطیب مولانا عطاء الرحمن فاروقی صاحب باہر تشریف فرما ہیں. گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لیں. اب وقت ہوا چاہتا ہے پوزیشن ہولڈر طلباء کرام کو انعامات دینے کا. ارادہ تو یہ تھا کہ تمام طلباء کرام کا رزلٹ آپ کے سامنے سنایا جائے، لیکن مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ وقت کم ہے تو رزلٹ پہلے سنا دیا گیا ہے. اب صرف انعامات کی تقریب کی جاتی ہے. لیکن اس تقریب سے پہلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج کا یہ مجلس اور آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہماری یہ جو طلباء کرام کی خوشیاں ہوا کرتی تھی یہ مدرسہ کی چار دیواری کے اندر محدود رہ جاتی. تو میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ طلباء کرام ان کی بڑی ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے، تو اس خوشی کو ذرا وسیع کیا جائے اور ہماری طرف سے بھی ان کو ایک خوشی کا نیا روپ دکھایا جائے. اس وجہ سے آپ حضرات کو جمع کیا گیا اور دعوت دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ چند ایک گزارشات جو میں بحیثیت خادم شعبہ تحفیظ القرآن کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم، دوسری ہے تربیت. تعلیم کیا ہوتی ہے اور تربیت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ تربیت اگر اچھی ہو تو اس تربیت کی بنیاد پر تعلیم والی عمارت بہترین کھڑی ہو جاتی ہے. اگر گھر سے ہی دینی ماحول بچے کو میسر آ جائے تو مدرسہ کے اندر اس ماحول کے اثرات اس بچے پر زیادہ نظر آتے ہیں. ہمارے الحمدللہ شعبہ حفظ کے اندر طلباء کرام کی تعداد ایک معقول تعداد ہے. ہمیں اس سال کے شروع میں اپنے داخلے مجبوراً بند کرنے پڑے کہ گنجائش نہیں تھی ہمارے پاس. تمام طلباء کرام پر یکساں نظر رکھی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی ذہن یہ ہے کہ جو ہمارے منڈیالہ دیگا کے طالب علم ہیں جن کو ہم شہری طلباء کہتے ہیں ان پر زیادہ نگرانی کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کا دن کے اندر 3 مرتبہ ماحول تبدیل ہوتا ہے. صبح آتے ہیں، پھر یہ دن کی چھٹی کے بعد واپس گھر جاتے ہیں تو مدرسہ کے اندر ماحول اور ہے، باہر بازار کا، گلی کا، گھر کا ماحول اور ہے. تو ان بچوں پر زیادہ نگرانی کی جاتی ہے کیونکہ باہر کا ماحول اپنی جگہ ہے، مدرسے کا ماحول اپنی جگہ ہے. تو باہر کا ماحول باہر زور لگاتا ہے، مدرسے کا ماحول مدرسہ میں زور لگا رہا ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان دو ماحولوں کے درمیان اگر کوئی بچہ کھڑا ہے تو ہمارا دینی ماحول اس پر اپنے اثرات زیادہ مرتب کرے. یہ وجہ ہے کہ ہم ان شہری طلباء کرام پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں اور زیادہ نگرانی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور اکثر طالب علم میرے اوپر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہفتے کے اندر ایک جمعرات کا دن چھٹی کا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارے اوپر پابندی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز مدرسہ میں آ کر پڑھنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ماحول بڑے اثرات رکھتا ہے تاکہ ان بچوں پر دینی ماحول کا اثر زیادہ ہو، اس لیے اس بات کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ کے اندر طلباء کرام میں نظم و ضبط کا اہتمام زیادہ کروایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز کے بعد بچے کے نظم و ضبط کے ساتھ اٹھتے ہیں، اپنے قرآن کریم اور تپائیاں لے کر نظم و ضبط کے ساتھ کلاس میں بیٹھتے ہیں. تو بظاہر ایک چھوٹا سا تکلف نظر آتا ہے،
کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن دراصل زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج میں نظم و ضبط آ جائے، ایک طریقے کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو ان بچوں کی تربیت میں ہمارا ابھی سے یہ شوق ہے کہ ان کی مزاج کے اندر نظم و ضبط بیٹھ جائے اور اپنے اسی نظم و ضبط کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں، 6 یا 7 ماہ ہوئے ہیں شعبہ تحفیظ القرآن کی خدمت کرتے ہوئے۔ تو اس 6 ماہ کے اندر ہم نے ایک نیا کام یہ شروع کیا، روزانہ کی تمام بچوں کی تعلیمی رپورٹ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے میرے کوئی بھی معزز مہمانان آپ آئے ہیں، کوئی بھی کھڑے ہو کر اگر مجھے کہے کہ فلاں بچہ ہے، فلاں طالب علم ہے، اکتوبر کے مہینے کی اس کی رپورٹ ہمیں چاہیے، تو اکتوبر کے ایک ایک دن کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اسی طرح ماہانہ رپورٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ہر بچے کی ماہانہ رپورٹ تیار ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ ریکارڈ کے اندر محفوظ کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ اگر آج ہم سے سوال کریں تو ہم اس کے جواب بہترین اور ثبوت کے ساتھ دے سکیں کہ فلاں دن میں بچے نے اتنا سبق سنایا، اتنی غلطیاں آئیں، فلاں دن اتنی منزل تھی، سبقی تھی، اور مہینے کے اندر بچے نے کتنا پڑھا ہے اس کا ریکارڈ بھی الحمدللہ آپ کے اس ادارے کے اندر تیار کیا جا رہا ہے۔ اور میری پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ خوشگوار تعلیمی ماحول میں معیاری تعلیم فراہم کرنی ہے اپنے بچوں کو۔ الحمدللہ بچوں کے مزاج کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں ایک حد تک، جس حد سے آگے جس حد تک پہنچتے ہوئے بچوں کی تربیت اور تعلیم میں کوئی نقصان نہ ہو، تو ہم نے بچوں کے لیے خوشگوار ماحول کو بھی میسر کیا ہے، اور اسی ماحول پر الحمدللہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور آئندہ کے ہمارے چند ایک ارادے ہیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارادوں پر کامیابی عطا فرمائے اور جلدی ان کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن میں سے سب سے پہلا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی عرصے میں مدرسہ دارالتوحید و سنہ میں شعبہ حفظ کے ساتھ اسکول کا قیام کیا جائے، کہ ہمارے بچے جو حفظ کر رہے ہیں وہ صرف حفظ نہ کریں، بلکہ جب حفظ مکمل ہو تو ان کی مڈل میٹرک جتنا وہ کر سکتے ہیں اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور میں باقاعدہ الحمدللہ ہمارے اس میں مشاورت شروع ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی وقت میں ایک بچہ اگر ہمارے پاس سے حفظ کر کے جا رہا ہے تو عموماً حفظ کی مدت 3 سال ہے، اس کے بعد 1 سال گردان کا ہوتا ہے، دہرائی کا ہوتا ہے، تو ان 4 سالوں میں اپنی اصلی تعلیم کو بھی مکمل کرے، یہ ہمارا انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے۔ اور بھی بہت سارے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں ایک بات اگر نہ عرض کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ مجھے یہ خدمت ملی، حالانکہ میرا ذاتی شعبہ کتب کی تدریس کا ہے، الحمدللہ وہ بھی میں حضرت والد گرامی اور اپنے بڑے 3 بھائیوں اور اساتذہ کرام کی نگرانی بھی کر رہا ہوں، لیکن حضرت والد گرامی کا یہ حکم تھا کہ آپ نے شعبہ حفظ کی خدمت بھی کرنی ہے، تو شعبہ کتب کی تدریس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج دن تک شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام، میرے استاد محترم حضرت قاری نور محمد صاحب، استاد محترم حضرت قاری احمد سعید فاروقی صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں نہیں ہیں، گھر گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مدرسہ کے استاد قاری ممتاز حقانی صاحب، قاری اسماعیل یوسف صاحب، یہ تمام حضرات پہلے دن سے لے کر آج تک انہوں نے 100% میرا تعاون کیا ہے اور میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کسی بھی موقع پر مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے طلباء کرام کو انعامات دینے کا، تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج کی بائیں جانب تشریف لے آئیں اور طلباء کرام کو انعامات اپنے ہاتھوں سے دیں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا حاجی محمد حنیف صاحب سے، جو محتمم ہیں اس ادارے کے، وہ بائیں طرف تشریف لے آئیں، اور ان کے ساتھ ہمارے مفہوم مکرم حاجی محمد اشرف صاحب، وہ بھی بائیں طرف تشریف لے آئیں۔ استاد محترم مولانا عثمان فاروقی صاحب، وہ بھی بائیں طرف تشریف لے آئیں، اور مدرسہ کے ناظم تعلیمات مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔
اور اسی طرح برادر مکرم حضرت مولانا عطاء الرحمان فاروقی صاحب وہ بھی آگے تشریف لے آئے، اور ہمارے جس طرح کہ پہلے اعلان ہوا مخدوم و مکرم میاں محمد منیر صاحب وہ بھی اسٹیج کی بائیں طرف تشریف لے آئے اور طلباء کرام کو اپنے ہاتھوں سے انعامات دیں، اور ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں حاجی عبدالرشید صاحب وہ بھی کھڑے ہوں۔ طلباء کرام آئیں گے اور آتے ہوئے اپنا انعام وصول کریں گے اور تمام مہمانوں سے سلام لے کر بیٹھیں گے۔ شعبہ حفظ کے صدر مدرس قاری نور محمد صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ قاری اسماعیل صاحب اسٹیج پہ قریب آ جائیں۔ ہمارے امتحان کے اندر 3 چیزوں پر فوکس کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حفظ، بچے کو سبق کتنا یاد ہے، منزل کتنی یاد ہے، اس کے کل نمبر 50 تھے۔ دوسرے نمبر پر تجوید اور لہجے کا خیال رکھا گیا تھا کہ تجوید اور لہجہ بچے کا کیسا ہے، اس کے 25 نمبر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے، نماز، مسنون دعائیں، ان کے 25 نمبر تھے۔ تو اس طرح کا امتحان بہت مشکل ہوا کرتا ہے، 3 چیزوں پر فوکس کر کے الگ الگ نمبر ہوں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس امتحان کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل امتحان میں خوش نصیب طلباء کرام نے جو پوزیشنیں حاصل کی ہیں، سب سے پہلے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے جنہوں نے 100 میں سے 96 نمبر حاصل کیے ہیں، 2 خوش نصیب طالب علم ہیں، جن میں سے چترال سے تعلق رکھنے والے محمد سمیع الحق خان وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ سارے طلباء کے اندر ماشاءاللہ۔ محمد سمیع الحق خان چترال سے یہ بچہ آیا ہوا ہے اور اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ عید الفطر کے بعد آتے ہیں اور رمضان المبارک سے کچھ دن قبل اپنے گھر میں جاتے ہیں، تو یہ پورا سال مدرسہ کے اندر گزارتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ان کی یہ شان اور یہ محنت دیکھ کر انعامات سے نوازتے ہیں۔ دوسرے طالب علم، خوش نصیب طالب علم جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، وہ ہے محمد اسامہ عفان۔ ہمارے مخدوم و مکرم استاد محترم حضرت مولانا عثمان فاروقی صاحب کا یہ صاحبزادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس کو حافظ قرآن اور اس کو عالم بعمل، مدرس، خطیب بنائے۔ یہ ننھا سا بچہ ہے، آپ حضرات ان لمحات کو دیکھیں اور آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے اعزہ و اقارب میں، اپنی اولاد میں انشاءاللہ العزیز ایک حافظ قرآن ضرور تیار کریں، اور اگر سارے ہی حافظ بن جائیں تو یہ تو نور نالا نور ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تھے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب 2 طالب علم۔ اب دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء یہ بھی اتفاق سے 2 طالب علم ہیں جنہوں نے 100 میں سے 96 نمبر حاصل کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے رحمت اللہ یوسف، حافظ رحمت اللہ یوسف، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ یہ بچہ بہت ساری غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو آواز بڑی خوبصورت عطا فرمائی ہے۔ آج یہ بچہ بیمار تھا اور وقت بھی ہمارے پاس کم تھا، ورنہ اس کی آواز آپ کو سناتے۔ دوسرے نمبر پر اس بچے کو اللہ نے غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی ہے اور بڑے ہی کم وقت کے اندر اپنے حفظ کے مراحل کو مکمل کر رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے نظر بد سے محفوظ رکھیں اور اس کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو اس کو بہترین عالم بھی بنائے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے دوسرے خوش نصیب طالب علم ہیں محمد حسین نعیم منڈیالہ تیگس۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ حاجی محمد یامین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا یہ پوتا ہے، اور میرے بڑے بھائی محمد نعیم صاحب کا یہ بیٹا ہے۔ اللہ اس کو عالم بعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ اس بچے کی میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ بحیثیت خادم ہونے کے میرے پاس بچوں کی اکثر شکایات آ جاتی ہیں کہ آج فلاں بچے نے تنگ کیا ہے، سبق نہیں یاد کیا، یہ نہیں کیا۔ اس بچے کو آپ میری طرف توجہ فرمائیں، اس بچے کو انعام دینے کے ساتھ ساتھ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 6 ماہ میں اس کی ایک شکایت بھی نہیں آئی سبق کی۔ ماشاءاللہ انتہائی نیک فطرت، شریف النفس بچہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اس کی ذہانت میں برکتیں عطا فرمائے، اس کو عالم و عمل بنائے
اور گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب طالب علم منڈیالہ دیگا کے ساتھ اسلام پورا ہے محمد اسد مقبول، انہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بچہ یتیم ہے اور یتیمی کی حالت میں اس قدر خوش آواز کے ساتھ سبق اور منظر سناتا ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو قاری صاحب ہمارے استاد محترم قاری مظہر اقبال صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جو کیفیت اس بچے کی لکھی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی باقی طلباء کرام ہیں جنہوں نے پوزیشنیں حاصل نہیں کی، شعبہ تحفیظ کے طلباء ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ امتحانات میں ہم نے پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بچے پہلی پوزیشن حاصل کریں گے۔ میں آپ تمام احباب کا آخر میں جو میری دعوت پر تشریف لائے ہیں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میری دعوت پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ ہماری خوشی کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کے لیے دعائیہ کلمات کے لیے گزارش کروں گا برادر محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن فاروقی صاحب سے، وہ آئیں اور دعا کروں۔